اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم اہبان ایمان سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، اور یہ تمہاری دلجوئی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ اس کو حکم جاری کرنے میں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہاری دلجوئی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے اوپر یہ روزہ سخت طور پر ڈال دیا ہے۔ بہرحال یہ مقصد تم کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے پروردگار خوش ہو۔ ماہ رمضان میں ہم کو کیا چیزیں معصومین کی سیرت میں ملتی ہیں، تو آئیے ایک روایت ہے شیخ صدوق سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا تو رسول اللہ تمام غلاموں کو آزاد فرما دیتے تھے۔ یعنی اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ کسی پر سختی نہ کرو، اور ساتھ ساتھ سختی نہ کرنے کے غلام کو غلامی سے بھی رسول خدا کی سیرت میں کی آزادی دے دیتے تھے، اور اسی طرح سے اسیروں کو رہا کر دیتے تھے۔ جو کسی جرم میں قید و بند میں رہا کرتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ چھٹکارا دلا دیتے تھے، ان کو رہائی دلا دیتے تھے، اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ ہر سوال کرنے والے ہر سائل کو رسول خدا عطا فرماتے۔ بتائیے جب رسول خدا ہر سائل کو عطا کرتے تھے تو جس کے آپ رسول ہیں اس پروردگار کی یہ سنت کتنی عظیم ہوگی کہ جو بھی سائل اس مہینے میں جس چیز کا سوال کرے گا اگر اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور وہ حرام نہ ہو تو یقیناً جب ایک مخلوق ہو کہ اس کی رسول کا یہ شیوا ہے کہ تمام سائلوں کو عطا کرتے تھے اور کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، تو اللہ بھی اپنے در کے کسی بھی سائل کو انشاءاللہ واپس نہیں کرے گا۔ وہ خالق ہے، اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور حکم دیا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے دعا کرو اور مجھ خدا سے سوال کرو، اپنی مغفرت بخشش یا دعاؤں کے سلسلے میں جو مانگنا ہے۔ رسول نے خود فرمایا کہ دعاؤں کو مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا سے ہم کو اس مہینے میں بہت زیادہ سوال کرنا چاہیے۔ اچھا، رسول کی بھی سیرت یہ رہی ہے کہ سائل کو عطا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک گوشہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں آپ دیکھیں گے کہ ہر مدرسے کے چندہ لینے والے یا فطرے کا سوال کرنے والے یا غریب لوگ اس سلسلے میں مدد کے لیے آنے والے، سنی حضرات کے یہاں زکوٰۃ نکلتی ہے تو اسی مہینے میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ وہ سب کا سوال کرنے والے لوگ کہے رہتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، ہم کو اگر مناسب سمجھے گا تو عطا کیجیے گا، ہم کو دیجیے گا۔ اچھا، جو بھی آتا ہے 10-20 روپیہ غریب فقیر جس کے یہاں بھی مدرسے کا چندہ ہو یا کسی پیش نماز صاحب کے سلسلے سے چندہ کیا جا رہا ہو، آج تک کسی دروازے سے واپس کوئی نہیں جاتا ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ بھئی عطا میں ملتا نہیں اگر تو لوگ دور دور بمبئی، دلی، کلکتہ کہاں کہاں لوگ چندہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سنی شیعہ سب مدرسے کا اور دیگر چیزوں کے سلسلے سے۔ اسی سیرت کی روشنی میں کہ جو سائل ہو رسول اسلام اس کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے، تو یہ امتی بھی شاید ظاہر ہے کہ رسول کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے والے بھی نہیں رد کریں گے، اس لیے جو ہے وہ انبوہ کثیر چندہ مانگنے والوں کی اور سوال کرنے والوں کی
چاہے مسجد سے متعلق ہوں، چاہے زکوٰۃ فطرہ کے تعلق سے ہوں، اہل سنت کیا ہوتا ہے، اور چاہے ہم لوگوں کے ہاں فطرے کے سلسلے سے سوال کرنے والے اس مہینے میں کثرت سے آتے ہیں۔ بہرحال پیغمبر اسلام کی سنت ہے کہ کسی سائل کو واپس نہ کیا جائے، تو ہم کو بھی کسی سائل کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔